آج کا زندہ کلام دوسرا کرنتھیوں 9واں باب 10ویں آیت۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج باہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور مسیح کا اطمینان آپ کی زندگی کے اندر کثرت سے کام کرے، اور ہم ہمیشہ اسی طرح خدا کے بھیتوں کو جو وہ ہم پر کھولتا ہے اسے اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگی کو تعمیر کریں، بڑھائیں اور اس کے نام کو جلال اور عزت دیں، آمین۔ آج کی جو ہماری آیت کو پڑھا گیا ہے وہ ہے دوسرا کرنتھیوں 9واں باب 10ویں آیت سے۔ اس جگہ پر میرے عزیزو ہزاروں دفعہ ہم نے کلام میں بیج پر بے شمار دفعہ کلام کو سنا اور اس کے وسیلہ سے برکت پائی۔ آج بھی ہم جو حصہ سنیں گے بیج کے حوالے سے، بونے اور مہیا کرنے کے حوالے سے، بڑھنے کے حوالے سے، تو میرا ایمان ہے کہ ہم سب اس سے بھی برکت پائیں گے۔ پہلا جو لفظ ہے وہ لکھا گیا ہے بونے والے کے لیے بیج، یعنی کہ خدا کے وہ لوگ جو خدا کے منصوبے کے اندر ہیں، اس کی خدمت کے اندر ہیں، تو خداوند جب اپنے کسی بھی خادم کا منہ بنتا ہے، اسے بھرتا ہے اپنے کلام سے اور اپنے بھید کو کھولتا ہے، تو خداوند کلام کے وسیلہ ایک بیج کو مہیا کرتا ہے اپنے ہی کسی ایک ایسے چنے ہوئے بلائے ہوئے شخص سے جو خدا کے پلان کے اندر ہے۔ اور دوسرے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا گیا ہے کہ کھانے والے کے لیے روٹی باہم پہنچاتا ہے، یعنی پھر جو کوئی اس بھید کو سنتا ہے اور ایمان لاتا ہے، کلام مقدس کے مطابق ان کی جب وہ خدا میں بڑھنا شروع ہوتا ہے تو یقیناً ان کی عقل جو ہے وہ مسیح میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مسیح کی مانند بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک ایماندار جو ہے وہ اپنے خداوند ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا فضل دیتا ہے، انہیں اپنے پیچھے چلنے کے لیے خداوند عقل دانائی، فہم اور ایمان کی روح عطا فرماتا ہے۔ اور پھر تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ راست بازی کے پھلوں کو بڑھاتا ہے، کیونکہ ہماری بنیاد جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، اس لیے ہماری روحانی زندگی میں ہماری بنیاد جب یسوع مسیح ہے تو وہ ہمارا پہلا حصہ ہے، وہ پہلی نیو کا پہلا پتھر ہے، اور جب ہم اس پر تعمیر ہوتے ہیں تو یقیناً پھر اس کے بعد ہم خوبصورت بلڈنگ بن جاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے وسیلہ ہم کس طرح خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ خادم کا منہ بننا اور خدا اس بندے میں سے ہو کر اپنے کلام کو جب بولتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کرتا ہے، کیونکہ یہ بھید جو کلام مقدس کے اندر لکھے ہوئے ہیں انہیں جاننا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں، اور اگر یہ ایک بیج ہے تو اس کو بونے کے لیے ہمیں کوئی اس کا طریقہ کار پتہ نہیں۔ کلام کے بیج کو بونے کا ہمارے پاس وہی تھیوری ہے جیسے کہ ہم عام بیج کو لیتے ہیں، کہ پہلے ہم ایک زمین لیتے ہیں، پھر اسے ہم تیار کرتے ہیں اور پھر ہم اسے اس لائق بناتے ہیں کہ اس کے اندر بیج کو بویا جائے، یعنی کہ اس زمین کو ہم نرم کرتے ہیں، اس کے اندر سے ہم ہر طرح کی جڑی بوٹیوں کو اور ہر ایک پتھر کو اور ہر ایک غیر ضروری چیز کو نکال دیتے ہیں، اور جب وہ ایک نرم زمین بنتی ہے تو یقیناً پھر ہم اس میں بیج کو بوتے ہیں۔ اسی طرح جب خداوند کسی بھی خادم کا منہ بنتا ہے اور جب وہ کسی زندگی میں بیج بونے کے لیے کہتا ہے تو اس سے پہلے میرے عزیزو ہمیں اپنی گواہی کو اس شخص تک پہنچانا ہوتا ہے۔ خدا ہمیں اس شخص تک لے کر جاتا ہے اور ہم پھر مسیح کے بارے میں اس کو واقفیت دیتے ہیں، کلام پر ایمان لانے کے بارے میں ان سے گواہیوں کو شیئر کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ ہر ایک وہ بات جو غیر ایماندار کی زندگی کے اندر کام کرتی ہے مختلف طریقوں سے، جو کلام کو جگہ نہیں دینے پاتی،
وہ آہستہ آہستہ ریموو ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ان باتوں سے ہٹنا شروع ہو کر وہ پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ ہاں خدا کے کلام کے اندر جو بات لکھی گئی ہے وہی میرے فائدے کی ہے۔ تو جب خدا پھر اس کے بعد اس بیج کو کسی بھی شخص میں، اب خدا جب کسی بھی خادم کا منہ بن کر بوتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر بویا جاتا ہے، اور پھر بونے کے بعد صرف یہ نہیں کہ ہم نے بیج کو بو دیا اور وہ خود بخود اگے گا، بلکہ پھر ہمیں اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اس کو وزٹ دینے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں اس بیج کے جو ہم نے بویا ہے اس زمین کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس شخص کو جس کے دل میں، جس کے ایمان میں ہم نے اس بیج کو بویا، ہمیں اس کے ایمان کی اور اس کے دل کی حفاظت کے لیے اس کی ہمیں نگہبانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسے ٹائم پر جو ہے اسے کلام اور گواہیوں اور خدا کے اندر رہ کر، میل ملاپ کی روح کے اندر رہ کر ہمیں اسے ترقی دینا ہے، اور جب وہ ترقی پائے گا تو یقیناً پھر جب وہ ترقی پائے گا تو وہ بیج جو ہے پھل لائے گا، اور پھر اس پھل کے پک جانے کے بعد جو بھی اس میں سے حاصل ہوگا وہ ہر ایک ایماندار کے لیے اس کے بڑھنے کا سبب ہے، یعنی کہ پھر جب وہ بڑھنا شروع ہوگا تو وہ پھلدار ہوگا، وہ دوسری زندگیوں میں جا کر اس گواہی کو دے گا، اور اس طرح سے یہ ایک تسلسل قائم ہوگا، اور یہ ایک ورک جو ایک مزدور کے لیے ہے، کیونکہ جو روحانی مزدور ہے، جو روحانی بندہ ہے، جو روحانی کام کاج کا ایک حصہ ہے، وہ اپنے کام سے کبھی فراغت نہیں پاتا جب تک کہ یسوع مسیح مجھے اور آپ کو لینے نہیں آئے گا۔ تب تک ایسا ہوتا ہے کہ یہ کام بڑھتا جاتا ہے، لوگوں کی عقل نہیں ہوتی ہے، لوگ پرانی انسانیت کو اتار کر نئی انسانیت کو پہنتے، لوگ تحمل کے لباس کو پہنتے، لوگ محبت کے پٹکے کو پہنتے، پھر ان کا رویہ اور ان کی شخصیت کے اندر ایک نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے وسیلہ سے جب یہ نکھار آتا ہے تو ہمارے اندر مسیح کی بنیاد نظر آتی ہے، ہمارے اندر مسیح کے وہ کام نظر آتے ہیں جو خداوند ہمیں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور جب ہم ان کاموں میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہم تعمیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم تعمیر ہوتے ہیں تو ہم ایک خوبصورت بلڈنگ کی صورت اختیار کرتے ہیں، اگر ہم جڑ پکڑتے ہیں تو ہم ایک سایہ دار درخت بن جاتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بدن ہیں وہ روح القدس کا مقدس ہے، خدا کا روح اس میں بسا ہوا ہے، اس لیے یہ پروسیجرز میں سے تو ہمیں گزرنا ہے، اس کلام کے حصوں میں سے تو ہمیں گزرنا ہے، اور خدا، میں آپ سے آج ایمان میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم سب خدا کے پلان کے اندر ہیں، مگر کون کس جگہ پر ہے یہ تعین کرنا صرف اور صرف ہمارے خدا کا کام ہے۔ سو ہمیں تعمیر کرنا ہے میرے عزیزو، اور اس میں خدا کے روح کو بسانا ہے، ہمیں بادشاہی کے کاموں میں حصہ لینا ہے، یہ ہماری آسمانی ہمیشہ کی زندگی کی بادشاہی جس پر فوکس ہے، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح زمین پر انسان بن کر آئے تاکہ آسمان پر جو بھید کی باتیں ہیں وہ ہم پر عیاں کر سکیں، کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے کے لیے آئے تاکہ وہ ہمیں اس بادشاہی کے کلام میں حصہ دار بنائیں، اور جب ہم حصہ دار بنتے ہیں تو میرے عزیزو ہم خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ بادشاہی کے کاموں میں جب ہم حصہ لیتے ہیں تو ہماری شکر گزاریاں، ہمارے ہدیے، ہماری دہیکیاں، یا ہمارا جو بھی فعل ہم مسیح یسوع کے کلام میں رہ کر اور اس کے کلام کی وسعت کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت سارے مقدسین کی حاجتیں بھی رفع کرتے ہیں، وہ بہت سارے محتاجوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو دینے کے لیے جو ہے سخاوت کرتے ہیں، تو یہ اور ان لوگوں کے وسیلہ سے خدا کی بڑی شکر گزاری ہوتی ہے، کیونکہ ہم خدا کے کاموں کے حصوں میں سے جب بہت سارے ایسے لوگوں کو جو اس وقت نیڈی ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، جب ہم اپنی شکر گزاریاں، دہیکیوں کے وسیلہ اور ہدیوں کے وسیلہ جب ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں تو یہ بھی خدا کی شکر گزاری کا ایک بڑا سبب ہے، اور یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ ہم اس کے جلال، اس کے خدا کے نام کو جلال اور عزت دینے کے لیے اس سارے پروسیجر کے اندر آتے ہیں، اس سارے جو ہے عمل کے اندر آتے ہیں، تاکہ ہمارے لیے بیج بونے والا بے فائدہ نہ ہو، ہمارے لیے روٹی کا پیدا ہونا بے فائدہ نہ ہو، اور ہمارے لیے پھر جب یہ دونوں چیزیں بے فائدہ ہیں تو پھر یقیناً ہم راست بازی کے پھلوں میں نہیں بڑھ سکتے۔
تو اس لیے آپ خدا کی ہر ایک اس بخشش کو، ہر ایک اس فضل کو، ہر ایک اس رحم کو، کلام کو جو آپ کی زندگی میں آتا ہے، اسے بڑے ہی آپ کو ایمان اور بڑے ہی عقیدے سے لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا سے ڈرتے اور کامتے رہو، کیونکہ یہ بڑی احتیاط اور بڑی سینسٹیو بات ہے، جسے ہم بڑی غور سے اس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کلام کے وسیلہ خدا اور بھی برکت بخشے، تاکہ ہمارے اندر جب کوئی بھی کلام کا بیج کسی بھی طور پر بویا جائے، چرچز کے اندر، ہماری شخصی جو ہے بائبل سٹڈی کے اندر، یا پھر ہم کسی سے جب کلام کو سنتے ہیں، نیٹ پر سنتے ہیں، یا کسی عام روٹین کی رفاقت کے اندر سنتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بے فائدہ نہ ہو۔ ہم اس کو صرف ایک کلام نہ سمجھیں، اس میں ہم سستی قائلی میں نہ رہیں، آدھے سوئے آدھے جاگ رہے نہ ہوں، بلکہ بڑے ہی دھیان گیان سے کانوں کو، سننے والے کانوں کو مانگ کر اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اس کلام کے وسیلہ خداوند ہم سب کو بڑی برکت دے، یسوع کے نام سے، آمین۔